بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ایک ضروری مسئلہ پہلے کی طرح بہت ضروری ہے، عام طور پر لوگ پوچھتے نہیں ہیں لیکن وہ ہے ضروری۔ وہ کیا ہے کہ وتر پڑھ رہے تھے، وتر پڑھنے کی حالت میں دعائے قنوت بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، تو نماز ہو گئی یا نہیں ہوگی، اس کی کیا تفصیل ہے؟ شرعی مسئلہ فقہائے کرام نے قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ ارشاد فرمایا کہ دعائے قنوت پڑھنا واجب اور تکبیر کہنا بھی واجب، اللہ اکبر کہنا بھی واجب، اور پھر دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ خیال کسی اور طرف تھا، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی تھی اور سورت کے بعد جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھنی تھی، اللہ اکبر کہہ کر بھول گیا، رکوع میں چلا گیا۔ تو اب کیا کرے؟ صاف لکھا حضرات نے کہ وہاں رکوع میں جا کر دعائے قنوت نہ پڑھے، کہیں وہاں نہ شروع کر دے کہ چلو میری دعائے قنوت رہ گئی رکوع میں پڑھ لیتا ہوں، یہ نہ کرے۔ اور بعض لوگ اپنی غلطی کی وجہ سے، ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے، وہ رکوع سے واپس آ جاتے ہیں، رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، پھر بعض رکوع کرتے ہیں، بعض رکوع نہیں کرتے، رکوع ہو گیا پہلے اور پھر جو ہے سجدے میں چلاتے ہیں۔ طریقہ بالکل غلط ہے، مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر دعائے قنوت بھول گیا، تکبیر کہنا بھول گیا تو واجب چھوٹ گیا، رکوع میں چلا گیا، تو اب فرض کو چھوڑ کر وہ واجب کی طرف نہ آئے بلکہ رکوع میں رہے، پھر سجدہ کرے، پھر التشہد پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر دے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے، جس کو سجدۃ السہو کہتے ہیں، بھولنے والا، بھول کی وجہ سے جو سجدے کیے جاتے ہیں وہ سجدے 2 کرے، نماز اس کی مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا، رکوع میں سے واپس آ گیا تشہد دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، تو اس صورت میں پھر نماز اس کی ہو جائے گی۔ یہ دیکھو کتاب میں لکھا ہے، وَلَوْ نَسِيَهُ أَيْ الْقُنُوتَ، اگر قنوت بھول گیا، ثُمَّ تَذَكَّرَهُ فِي الرُّكُوعِ، رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو دعائے قنوت پڑھنی تھی، وہ بھول گیا ہوں، لَا يَقْنُتُ فِيهِ، رکوع میں قنوت نہ پڑھے، لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ، وجہ لکھی ہے کہ اس کا محل چونکہ فوت ہو چکا ہے، دعائے قنوت پڑھنے کا محل تھا رکوع سے پہلے، وہ محل چونکہ نہیں رہا، حالت قیام اس کا محل تھا، وہ قیام نہیں رہا، تو رکوع میں نہ پڑھے۔ وَلَا يَعُودُ إِلَى الْقِيَامِ فِي الْأَصَحِّ، صحیح ترین قول کے مطابق دوبارہ واپس بھی نہ آئے، رکوع چھوڑ کر دعائے قنوت کی طرف واپس نہ آئے۔ لِأَنَّ فِيهِ رِفْضُ الْفَرْضِ لِلْوَاجِبِ، واجب کو ادا کرنے کے لیے فرض کا چھوڑنا لازم آئے گا، اور یہ طریقہ شرعاً فقہا کی ترتیب اور تفصیل کے مطابق صحیح نہیں ہے، تو رکوع کی طرف بھی نہ آئے دوبارہ۔ لِأَنَّ فِيهِ رِفْضُ الْفَرْضِ لِلْوَاجِبِ فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ، اگر اپنی غلطی کی وجہ سے، مسئلہ معلوم نہیں تھا، واپس آ گیا، دعائے قنوت دوبارہ پڑھ لی، وَقَانَتَ، یعنی رکوع چھوڑ کر قنوت کرنے کے لیے آگے اور قنوت کر لی، وَلَمْ يَعُدْ الرُّكُوعَ، اور رکوع کو دوبارہ نہیں کیا، وہ پہلا رکوع ہو گیا، پھر دوبارہ جو ہے نا رکوع چھوڑ کر دعائے قنوت پڑھی اور دعا قنوت پڑھنے کے بعد سجدے میں چلا گیا، تو اس صورت میں لم تفسد صلاتہ، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ اس کی نماز ہو چکی ہے۔ لِکَوْنِ رُکُوعِهِ بَعْدَ قِرَاءَةٍ تَامَّةٍ، کیونکہ اس کا رکوع قرأت تامہ کے بعد ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے جو رکوع کیا ہے نا، جسے چھوڑ کر کے پھر وہ دعائے قنوت کی طرف آ گیا، رکوع تو ہو گیا، رکوع تو جھکنے کا نام ہے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیا، جھک گیا، رکوع ہو گیا، رکوع ہو گیا، تو رکوع قرأت تامہ کے بعد ہو گیا تو فرض بھی ادا ہو گیا، اور دعائے قنوت بھی اس نے پڑھ لی بقراءۃ تامۃ، وسجد للسہو، سجدہ سہو بھی کرے۔ کیوں سجدہ سہو کرے؟ اس لیے کہ رکوع فرض کو چھوڑ کر کے پھر جو ہے وہ واجب کی طرف آیا ہے، تو اس لیے سجدہ سہو بھی کرے۔ قانات اولا للزوالہ عن محلہ، قنوت کرے یا نہ کرے، بہرحال اس صورت میں، تینوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔
تو یہ دعا قنوت کے بارے میں مسئلہ تھا۔ ایک اور ہے کہ امام رکوع میں آنے والے کے انتظار کرے یا نہ کرے، یہ سوال بھی اہم ہے۔ امام رکوع میں ہے، آواز سنی آنے والے کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی، تو رکوع میں ہے، آیا رکوع لمبا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تاکہ وہ دوسرا بھی رکوع میں شامل ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے، یہ عالمگیری ہے، اس کی جلد 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 108۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 108، اس میں صاف لکھا کہ اذا سمع الامام حس جائن، آنے والے کی آہٹ کی آواز امام نے سنی، وَهُوَ فِي الرُّكُوع، امام رکوع میں تھا، آواز سنی قدموں کی آہٹ کے کوئی بندہ شامل ہونا چاہتا ہے، فَطَوَّلَ لِيُدْرِكَ الْجَائِي، اس نے رکوع کو طویل کر دیا تاکہ آنے والا رکوع پا لے، اسے رکوع مل جائے۔ فَإِنْ عَرَفَ الَّذِي يَجِيءُ، اگر وہ جانتا تھا آنے والے کو، جس وجہ سے بھی مطلب اس کی چال سے پہچان گیا کہ فلاں آیا ہے، یا اس نے کوئی کھانسنے کی آواز کی، اس سے پتہ چل گیا کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، یعنی امام پہچان گیا کہ آنے والا کون ہے۔ اگر پہچان گیا اس کے بعد رکوع لمبا کیا تاکہ وہ شامل ہو جائے تو یہ مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نماز میں کراہت آ جائے گی، اس کا فعل مکروہ ہو جائے گا، یہ مکروہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ، اگر وہ جانتا نہیں ہے کہ آنے والا کون ہے، صرف اس کی رکعت کو بچانے کے لیے تاکہ یہ شامل ہو جائے، اگر جانتا نہیں تھا اور پھر اس نے ایسا کیا، وَلَا لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں کراہت نہیں آئے گی اور رکوع لمبا کر سکتا ہے۔ لیکن کتنا لمبا کرے؟ آیا وہ 11 دفعہ تسبیحات پڑھ لے، 15 دفعہ پڑھ لے، 25 دفعہ پڑھ لے، کتنا لمبا کر سکتا ہے؟ اس کی مقدار بھی فقہا کرام نے بتائی ہے، اس کی مقدار یہ ہے، مقدار تسبیحۃ او تسبیحتین، ایک دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم ایک دفعہ، یا 2 دفعہ تسبیح پڑھنے کی مقدار رکوع لمبا کر سکتا ہے، جب جانتا نہ ہو کہ آنے والا کون ہے، تو اتنی مقدار میں رکوع کو لمبا کرنا اس کی گنجائش ہے شرعاً۔ فرمایا قضا فی مختار الفتاوی، اور یہ مختار الفتاوی کے اندر یہ بات موجود ہے، اس لیے یہ ایک صحیح ترین مسئلہ یہی ہے کہ آنے والے کا پتہ چل گیا کہ آنے والا کون ہے، رکوع لمبا نہ کرے۔ اگر آنے والے کا پتہ نہیں چلا کہ کون ہے، صرف اس کی خیر خواہی کے لیے کہ چلو اس کو رکوع مل جائے، 1 تسبیح 2 تسبیح رکوع لمبا کر لیا، تو شرعاً اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، یہ مسائل تو مختصر ہیں لیکن بہت ضروری ہیں، سمجھنے کی توفیق دے۔